बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं कि नहीं? आप कितने पाकिस्तानी हैं ये आपकी खुशी से पता लगेगा, इसलिए कि वो घड़ी आ गई जिस पर दुश्मन पाकिस्तान परेशान। ट्रम्प ही नहीं, ईरानी सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। भारतीय जहाज़ पर फायरिंग, चीनी जहाज़ को भी रोक दिया गया। ये क्या कहानी है ये बताता हूँ। जेलम में हमला, पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर हलाक। 100% यकीन, बानी और बुशरा बीबी को जहर दिया गया। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहली बात वही है कि खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, वो लम्हा आ रहा है। जो कुछ मैंने आपको कहा था वो हो रहा है। मतलब अब मुआहदा होने वाला है, लेकिन धमकियां भी अपनी जगह। और जब लड़ाई होती है तो फिर ज़ाहिर है भाई, 47 साल लड़ाई एकदम तो नहीं ख़त्म होती। फील्ड मार्शल क्यों नहीं गए अमेरिका? जहाज़ तो तैयार था, ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। नाज़रीन, पहली बात यही कर लेते, फील्ड मार्शल क्यों नहीं गए या फील्ड मार्शल ने जाना था? क्या सराहियाँ थी, इम्कानात थे कि फील्ड मार्शल जो हैं, जिस तरह बयानात की बौछार कर रहे हैं ट्रम्प, उनको लिए जाना पड़ेगा उन्हें अमेरिका। लेकिन फील्ड मार्शल का सितारा अरूज पर डंका बज रहा दुनिया में, उन्हें जाना ही नहीं पड़ा। सिचुएशनल रूम में मीटिंग थी स्पेशल अमेरिका की। ये वो रूम है जहाँ बड़ी अहम मीटिंग होती है और यहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, यहाँ की खबर बाहर नहीं आ सकती, बाहर की खबर अंदर नहीं जा सकती। वहाँ ट्रम्प की सदारत में एक इजलास हुआ और उसमें फिर सारे मामला देखे गए। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब मामला हो गया तय। धमकियाँ, लड़ाइयाँ, वो कहते हैं जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, तो भाइयों चल रहा। ट्रम्प ने कहा अगर मुआहदा ना हुआ तो फिर तारीख़ देखेगी कि मैं ईरान के साथ क्या करता हूँ, पूरा मलिया मेट कर दूंगा। और वो पूरे उसी बयान पे आगे जो पहले कह रहे थे कि तहज़ीब तबाह कर दूंगा। और वो कह रहे हैं मुझे ये एजाज़ हासिल है अमेरिका की तारीख़ में कि आज तक किसी ने ईरान का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की, ईरान पर हमला करने की कोशिश की, और मैंने हमला किया। ये एजाज़ मुझे ही चाहिए, मतलब मिला है, तो मैं फिर करके दिखाऊंगा अगर मुआहदा ना हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब और ज़िम्मेदारान कहते हैं जनाब टाइगर पर उंगली मौजूद है, उंगलियां टाइगर पर हैं, हमला आप करें, जवाब हम देंगे और हम जवाब देने को तैयार हैं। अब बीच में मसला कहाँ था वो मैंने आपको कल भी बताया था कि यूरेनियम की बात है। अफसुर्दा यूरेनियम कहाँ है, किसके पास रखी जाएगी, कहाँ जाएगी, कौन संभालेगा उसे? रशिया ने फिर पेशकश कर दी कि मैं तैयार हूँ, लेकिन ये अमेरिका को दोबारा नहीं खाएगा, कभी भी नहीं अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा, लिहाजा वो कहाँ जाएगी। लेकिन पता ही चल रहा है, क्योंकि बाकी कयास आई हैं, वो अंदाजे हैं, तो पता ही चल रहा है कि इस पर भी मामला तय हो गया। और ईरान ने कहा कि तुम मिट्टी जब लाता है तो उन्हें तो मिट्टी पाओ, भूल जाओ, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं बना रहे। जौहरी मामला था कि 20 साल तक कोई नहीं करेंगे, जौहरी मतलब जो है हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान ने कहा था हम 5 साल का वादा करते हैं, लेकिन ये बरादार राज़ी नहीं हुए थे। अब ईरान ने कहा जनाब अफसुर्दा यूरेनियम तो आपने मिला दी मिट्टी में, तो मिट्टी पाओ फार्मूला। तो लग ये रहा कि इस पर भी मिट्टी पाओ फार्मूला चलेगा, क्योंकि मामला खासे पेचीदा हो चुके हैं। तो अब ट्रम्प आ रहे हैं, ईरानी सदर आ रहे हैं, बल्कि वो मेरी खबर जो 2-3 हफ्ते पहले या एक हफ्ते पहले हाँ मैंने कही थी कि जनाब आलमी अमन मेला इस्लामाबाद में, तो जनाब वो तैयार सजने को। अमेरिकन जहाज़ आए नूर खां एयरबेस पर, ऑफलोड हुए, वापस चले गए, फिर आए, फिर ऑफलोड हुए, सुबह भी आए, शाम को भी आए और मुतवातर आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाकायदा सिक्योरिटी स्टाफ और अहम जो उनकी गाड़ियाँ और चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो एडवांस आती हैं, तो समझ लें कि ट्रम्प आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका की इतलात के मुताबिक वही है कि 2 बंदे वही हैं, एक दामाद जिनको ट्रम्प साहब जो है
مستقبل میں ہیرو بنانا چاہتے ہیں یا صدر بنانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ سمجھیں، اور ایک ان کے دوست ہیں ان کو بھی وہ دونوں وہ بھی ہیں، لیکن تیسرے جے ڈی وینس نہیں ہے ساتھ. یہ ایران کے میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نائب صدر نہیں آ رہا تو صدر آ رہے ہیں. ٹرمپ کنفرم ہے، پھر ٹرمپ آئیں گے، اور اگر ٹرمپ آئیں گے تو پھر ایران سے بھی ایرانی صدر آئیں گے، یعنی وہ بھی آ رہے ہیں. تو چانسز یہی ہیں. اور پھر پاکستان نے جو سفارتی محاذ پر بھاگ دوڑ کی، فیلڈ مارشل نے، وزیر اعظم نے، اس سے یہ معاملہ طے ہوا کہ میں نے آپ کو کہا تھا عالمی امن میلہ، تو اس میں جناب قطر، مصر، ترکیہ اور ہو سکتا ہے سعودیہ کے پرنس بھی ہوں، اور باقی بھی بڑی اہم شخصیات اسلام آباد پہنچنے والی ہیں. اسلام آباد میں فل سیکورٹی سسٹم رائج ہو چکا ہے. لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. نکلنے والوں کے لیے خصوصی راستے بنا دیے گئے ہیں، آنے والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. سیل کر دیا گیا اسلام آباد راولپنڈی کہ داخلی راستے سے آنے کی اجازت کسی کو نہیں. بس چھٹیاں، تعلیمی ادارے بند، دفاتر بند، لوگ گھروں سے کام کریں گے، گھروں سے تعلیم حاصل کریں گے. امتحانات ملتوی ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مکمل فول پروف سیکورٹی کا انتظامات سنبھال لیے گئے ہیں. اور جو فورسز کے بندے ہیں امریکہ سے، وہ بھی کہتے ہیں نا وہاں سرینا ہوٹل میں انہوں نے یعنی براجمان ہو چکے ہیں، قبضہ کر لیا ہے، اور باقی میرٹ میں ہیں، اور وہاں سارے انہوں نے اپنا آپریشن روم بھی بنا لیا کہ وہ ایک نگاہ رکھیں گے راولپنڈی پر اور اسلام آباد پر اپنے سیکورٹی حوالوں سے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ٹرمپ آ رہا ہے. دشمنوں پریشان ہو جاؤ، دوستوں خوش ہو جاؤ کہ معاملہ طے ہونے والا ہے امن کا. پاکستان زندہ باد ہر طرف نعرہ لگ رہا ہے، اور ملک میں اور ملک سے باہر جو پاکستان کا نام، پاکستان کا پاسپورٹ کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، آج دنیا بھر میں فخری انداز میں، یورپ ہو یا برطانیہ یا امریکہ یا کہیں بھی، آسٹریلیا کہیں بھی ہو، وہ کہتے ہیں بھائی میں تو پاکستانی ہوں، میں نے گنو میں پاکستانی ہوں. پہلے یہ بتانا پسند نہیں کرتے تھے، اب یہ ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس کو عزت چاہے دے، جس کو چاہے ذلت دے. تو معاملات اس حد تک بڑھ گئے ہیں. اب ایک بھارتی جہاز پر ہوئی فائرنگ، بھارت نے واویلا کیا، بلکہ ممبئی میں موجود ایران کے سفارتکار کو بلا کر فتح کو ان سے بھی احتجاج کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک سوشل میڈیا پر وائرس کی آڈیو بھی چل رہی ہے کہ جس میں وہ پائلٹ یہ کہہ رہا ہے، اس کا چلانے والا جو بحری جہاز کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ سے اجازت لے کے نکل رہے ہیں، پھر ہم پہ کیوں فائرنگ کر رہے ہیں، ہمیں بچاؤ. لیکن بچا ہو گیا، لیکن اسے روک دیا گیا. ایرانی حکام نے کہا کہ ہم اجازت کے بغیر کسی کو گزرنے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ ہم نے چینی جہاز بھی روکے ہیں جو اجازت کے بغیر، یہ ہماری جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق نہیں جا رہے تھے، تو ہم ہر جہاز کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. ادھر حوثیوں نے یمن سے دھمکی دی ہے کہ اپنا ہرمز تو کھل گیا، بات چیت ہو گئی، لیکن دھمکیاں جو آ رہی ہیں اسرائیل سے یا امریکہ سے، اگر یہ جاری رہیں اور کوئی کارروائی ہوئی تو باب المندب جو ہے وہ ہم بند کریں گے اور اسے پھر کوئی کھلوا نہیں سکے گا. تو پاجی کم تیز ہے، لیکن معاملہ بھی انشاءاللہ اللہ عزت دینے والا ہے، طے ہونے والا ہے، اور معاملات طے ہو چکے ہیں. ایک گرما گرمی چل رہی ہے کیونکہ 47 سال کی گرما گرمی ہے، یہ اچانک ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہونے والی ہے. کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی وجہ سے، پاکستان کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو خاص سچویشنل روم میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں فیلڈ مارشل سے بھی بڑی طویل گفتگو کی صدر ٹرمپ نے، یعنی اس میٹنگ کے دوران، اور ایرانی صدر سے یا ایرانی حکام سے بھی اس کی بات چیت ہوئی اور معاملات کو طے کر لیا گیا. اس لیے فیلڈ مارشل کا جو جانا تھا امریکہ، جس کی امکانات تھے، جس کی افواہیں تھیں، وہ خبر نہیں بن سکا. اب فیلڈ مارشل کہاں ہے؟ اسلام آباد میں ہے. وزیر اعظم کہاں ہے؟ اسلام آباد میں ہے. دوست ممالک آ رہے ہیں، وفود آنے شروع ہو چکے ہیں، پوری فول پروف سیکورٹی بن چکی ہے. اب اتنے زبردست ماحول میں جیلم میں ہو گئی فائرنگ. کہاں ہوئی؟ حملہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ تو جناب جیلم مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک حوالہ جو دور حاضر کا ہے، لمحے موجود کا ہے، وہ ہے انجینئر محمد علی کا. وہ خاصے متنازع ہیں، تو ان کو اپنے انداز جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. انہیں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی کیونکہ ان پہ یہ چوتھا حملہ ہوا ہے. ان کے دستگاہ پہ، ان کے
ادارے پر حملہ ہوا. 2 افراد تھے جنہوں نے حملہ کیا، لیکن پولیس جو وہاں تعینات تھی، سیکورٹی پولیس، اس نے حملہ کیا. تو جوابی حملے میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا بھاگ گیا اور محفوظ رہے انجینئر محمد علی. لیکن یہ چوتھا حملہ ہے ان کی ذات پر. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ایسے سنجیدہ ماحول میں ایک غیر سنجیدہ گفتگو ہوئی، کس نے کی اور کیوں کی، اور اس نے کیا دعویٰ کیا. وہ دعویٰ یہ ہے کہ 100% یقین ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں، دونوں کی آنکھوں پر اثر ہوا ہے. اور لطیفہ یہ بھی ہے، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دونوں کی دائیں آنکھوں پر ہوا ہے. یہ ایسا زہر تھا جس سے دائیں آنکھ پہ یہ اثر کیا، بائیں پہ نہیں کیا. دونوں کی دائیں آنکھ ہوئی ہے. عمر کا کوئی بات نہیں، عمر کی بات بالکل نہیں کرنی. نہ ان کی عمر ایسی ہے کہ جس میں آنکھ میں کوئی تکلیف ہو سکے، نہ ان کی عمر ایسی ہے کہ یہ سازش ہے. تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ بشرا بی بی کی بہن نے الزام لگایا ہے، مریم بٹو نے. انہوں نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا، اس کے اثرات سے ان کی آنکھوں پر اثر ہوا ہے. اس وقت تک اتنا ہی، اور اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ بدھ کو، میں نے آپ کو جو دن دیے تھے ان میں وہی دن منگل بدھ، تو بدھ کو انشاءاللہ یہ معاہدہ ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ دنیا کی امن کی راہیں کس نے تلاش کی. پاکستان نے تلاش کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل نے تلاش کی، پاکستان کے وزیر اعظم تلاش کی، اور پاکستانیوں نے دعائیں کیں، اور پاکستانیوں کی ہمدردیاں اپنی حکومت کے ساتھ تھیں، اپنی عسکری اور سیاسی قیادت کے ساتھ تھیں، تو اللہ نے اسے قبول کیا. اس وقت تک اتنی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.